کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے فل ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس سے جو ریلیٹڈ سوالات پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں اس کی بھی پریکٹس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائٹرز اور پوئٹس اپنی رائٹنگ کو صرف سمپل سینٹینسز میں نہیں لکھتے. اگر وہ بس پلین بات کرتے تو ان کی رائٹنگ بورنگ لگتی، لیکن جب وہ ایک اچھی ایکسپریشن یوز کرتے ہیں تو ان کی بات دل کو لگتی ہے اور زیادہ امپریسو ہوتی ہے. یہی اسپیشل ایکسپریشنز کہلاتے ہیں فگر آف اسپیچ. اگر اس کی ڈیفینیشن ہم لکھ لیتے ہیں تو فگر آف اسپیچ آر اسپیشل ویز آف یوزنگ ورڈز ٹو کریٹ افیکٹ بیوٹی اینڈ ڈیپر میننگ ان لینگویج. اس کی ڈیفینیشن ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل ویز آف یوزنگ words to create effect, beauty and deeper meaning in language. اس کی اب دیکھیں کہ ہم اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں، اس کی پرپس کیا ہے. سو وائی وی یوز فگر آف اسپیچ. نمبر فرسٹ، ٹو میک لینگویج مور کلرفل اینڈ اٹریکٹیو. جو وہ کسی بھی رائٹنگ کو، پوئٹری کو ہم زیادہ دلکش بناتے ہیں. ٹو کریٹ امیجری، اس کی کہ ہمارے ذہن میں اس کی تصویر بن جائے. ٹو گیو ایموشن اینڈ ڈیپتھ ٹو دا رائٹنگ، وہ جو مطلب زبان یا الفاظ کو جو ٹو گیو ایموشن اینڈ ڈیپتھ ٹو رائٹنگ، الفاظ میں جذبات اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے. ٹو میک ریڈرز ریممبر دا میسج ایزیلی، جو بات زیادہ واضح ہوتی ہے اور ایک ریئل لائف سے یا ریئل آبجیکٹس کی طرح ہوتی ہے تو وہ یاد بھی آسانی سے رہتی ہے. سو دس از دا پرپز آف وائی وی یوز فگر آف اسپیچ. یہ ایک سینٹینس ہے. اگر ہم اس کو فگر آف اسپیچ کے ساتھ لکھتے ہیں کس طرح لکھیں گے؟ ہی از اسٹرانگ ایز لائن. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. ہی از ایز اسٹرانگ ایز لائن، تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہ جو ہی اسٹرانگ اور ہی از ایز اسٹرانگ ایز لائن، تو یہ دوسری جو سینٹینس ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے. اس کی simile is a comparison between two different things. Simile is comparison between two different things using the word like or as. دو مختلف چیزوں کا مقابلہ کرنا اور ان کا کمپیئر کرنا، جہاں ہم like اور as استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے کی پوائنٹس یہی ہوں گے کہ جدھر like اور as آئے گا وہ ہمارے پاس simile ہوگا. اب اس کی ایگزامپل لکھتے ہیں کہ ہر اسمائل واز ایز برائٹ ایز دا سن، یا ہی فائٹس لائک لائن. اس سینٹینسز میں ایز برائٹ ایز استعمال ہوا ہے، دوسرے سینٹینس میں لائک استعمال ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سیملی ہے. اب اس کی جب آپ میٹافر کے ساتھ کمپیریزن دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. اب اس کی ایگزام کے لیے ایک بس کی ٹرک یاد رکھنی ہے کہ جب سینٹینس میں کسی انسان یا چیز کو کمپیئر کیا جائے سمجھ لینا وہ سملی ہے ایز اور لائک کے ساتھ. جب ایز اور لائک کے ساتھ کمپیریزن کی جائے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ سملی ہے. اب جس طرح ایک سوال میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ اس سوال کو حل کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور آسان سے. اور ایگزام میں بھی اس طرح کہ جو ایگزام ہے کمپٹیٹیو ایگزام، بہت مشکل سوال اس سے نہیں بنتے، بس اسی طرح سوال بنتے. اب جس طرح آئیڈینٹیفائی دا سملی ان دا فالوئنگ: دا اسٹار ڈانس playfully in the sky, her smile was like sunshine, time is thief, the wind whispered through the trees. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایز کدھر استعمال ہوا ہے، ایز یا میں جس طرح کا ایز یا لائک. تو ہر اسمائل واز لائک سنشائن، تو بی آپشن میں آپ دیکھ لیں کہ کیا استعمال ہوا ہے؟ لائک. تو اس سے میں اندازہ ہو جاتا ہے لائک کہ یہ کیا ہے، یہ سملی ہے. تو یہاں پر ہم بی ہمارے پاس کریکٹ آنسر. میٹافر از ڈائریکٹ کمپیریزن وداؤٹ یوزنگ لائک اور ایز. میٹافر دو چیزوں کو ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا، لائک اور ایز کا استعمال نہیں کرنا. وداؤٹ لائک اینڈ ایز. فار ایگزامپل لائف از اے جرنی.
اب لائف از اے جرنی، یہ بہت بڑی عام سی ایگزامپل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لائف از جرنی، زندگی ایک سفر ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں کہا ہے کہ لائف از لائک جرنی، لائف ایز جرنی، اس طرح سے ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ کہا ہے کیا، لائف از جرنی. دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں، ٹائم از منی. اب یہاں پر جس طرح لکھا ہے میں نے کہ ٹائم از منی، ٹائم کیا ہے، وہ پیسہ ہے. اب اس طرح نہیں کہا ہے کہ ٹائم از منی، ٹائم لائک از منی، کچھ بھی. کلاس روم واز زو، یہ کیا ہے، یہاں پر لائک اور ایز کا استعمال نہیں ہوا، ڈائریکٹ جو ہے وہ کمپیریزن ہوئی ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا میٹافور، لائف از جرنی، یہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا. ہی از ٹال. اب دوسری ایگزامپل میں ایز استعمال ہوا ہے تو یہ سملی ہے، میٹافور نہیں ہے. دلی ور ڈانسنگ ان دا بریز، اب یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ پرسنیفیکیشن ہے، میٹافور نہیں ہے. تو کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے، لائف از جرنی. اس کے بعد آ جاتی ہے پرسنیفیکیشن. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ سب فگر آف اسپیچ. اس کے ایگزام میں اگر آپ کی سمپل سے اس کی ڈیفینیشن بھی یاد ہو، آپ کو تھوڑا سا بھی آپ کو آئیڈیا ہو، تو آپ اس کے جو ہے وہ آنسر صحیح کر لیتے ہیں. سو personification giving human qualities to non-human objects or ideas. Personification means human qualities, actions or feeling to non-human things. Non-human things میں objects, animals, ideas, nature. یعنی جب ہم نان لیونگ چیزوں یا animals یا abstract ideas کو جو انسان جیسی کوالٹیز دیتے ہیں تو اسے personification کہتے ہیں. اب فار ایگزامپل the wind whispered through the trees. اب کیا ہے، ہم نے انسان والی کوالٹیز، سرگوشی، وسپرنگ، یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ہوا کو دی ہے، کہ یہ ہوا کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہوا وہ ٹریز کے ساتھ کانوں میں باتیں کرتی ہے، سرگوشی کرتی ہے. تو یہ کیا ہے، ہمارے پاس پرسنیفیکیشن آ جاتی ہے. جسٹس از بلائنڈ. اب بلائنڈ جو ہے وہ ہیومن اینیملس کی کوالٹی ہے، جبکہ ایک نان لیونگ تھنگس کی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو نان لیونگ تھنگس کو دی ہے، تو یہ ہم نے کیا کہ پرسنیفیکیشن ہوئی ہے. یہاں پر جس طرح ایک سوال کریں، چوز دا سینٹینس وتھ پرسنیفیکیشن. یہاں پر ہم نے ایسے سینٹینس دیکھنا ہے جس میں پرسنیفیکیشن استعمال ہوا. تو سن اسمائل ڈاؤن آن اس. اب آپشن ایک بعد میں پھر اور کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، باقی سمپل سینٹینس ہے، صرف آپشن اے، سن اسمائل ڈاؤن آن اس. اب سن اسمائل یہ ایک ہیومن کوالٹی ہے، تو کیا یہ سن کو دی ہے، ایک نان لیونگ تھنگ کو دی ہے. تو یہ کیا ہو، یہاں پر کریکٹ آنسر آپشن اے، یہ کیا ہے، پرسنیفیکیشن استعمال ہوئی ہے اس میں. ہائپربلی از این ایگزاجریشن یوزڈ فار ایمفیسس، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن لٹرلی. اس کو جو ہے وہ لٹرل نہیں لینا ہے. اب اس کی کی فیچرس کیا ہے، کریٹس ڈراما اور ہیومر، ہائی لائٹ اسٹرانگ ایموشن، آفن یوزڈ ان پوئٹری، اسپیچ اینڈ ڈیلی ٹاک. اب اس کی ایگزامپل یہ کہ آئی ایم سو ہنگری آئی کوڈ ایٹ ہارس. یہاں پر کیا گیا ہے کہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں ہارس کھا سکتا ہوں، گھوڑا کھا سکتا ہوں. یہ جسٹ کہا گیا ہے، اس طرح کوئی کرتا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ وہ بھوکا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو ٹولڈ ملین ٹائمس ٹو کلین یور روم. اب کوئی 10 لاکھ جو ہے وہ نہیں کہتا، صرف اس بات پہ کہ اپنے روم کو صاف کرو، اس بات کے ایمفیسس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. اب جس طرح ہی رنس فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ، کوئی بھی اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہاں پر ایمفیسس اس بات کی ہوئی ہے کہ تیز بھاگتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال کر لیتے ہیں، وچ سینٹینس کنٹینز ہائپربلی. وچ سینٹینس کنٹین ہائپربلی، the classroom was zoo, she cried river of tears, the moon smiled at me, he is tall as tree. تو یہاں پر کریکٹ آپشن کیا ہوگا، یہاں پر یہ جو ہے یہ سیملی ہے، یہ میٹافور ہے، اور یہ پرسنیفیکیشن ہے. یا کریکٹ آنسر کیا ہے میرے پاس، یہ she cried a river of tears.